اپنے کلچرل ہیریٹیج کو ختم ہوتا ہوا نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ تماشبین بن کے دیکھ رہے ہیں۔ شروع کا مذہب نارتھ میں گلگت بلتستان میں کون سا آیا ہے اور کب آیا ہے ویسے؟ تو وہاں سب سے پہلے جو گلگت بلتستان میں بندہ پہنچا وہ شکاری تھا۔ ان کا مذہب ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں شیمنزم جو ہے۔ گلگت بلتستان میں سب سے پرانا جو سیٹلمنٹ ہے وہ دیامر ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کہیں اور ہے، باقی چیزیں۔ تو یہ سیٹلمنٹ کہاں سے سٹارٹ ہو گئی؟ یعنی آج سے 5000 سال پہلے تقریباً سیٹلڈ لائف شروع ہوئی تھی۔ ہندوازم یا بدھزم یہ کب آیا؟ پہلی صدی عیسوی دوسری صدی عیسوی میں یہاں آنا شروع ہوا۔ چلاس کا جو تھلپن ایریا ہے وہاں سے لے کر شتیال کا جو ایریا ہے یہ ضرور بدھزم کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہوگا یقیناً۔ آزادی سے پہلے مندر ہوا کرتے تھے، تو ہم اپنے کلچر کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے، کیا ہوا؟ وہ کدھر ہے؟ ہم نے تو جب ہم ابھی بھی ہماری بھی کافی ایج ہو گئی ہے، ہم اپنے بڑوں سے بھی سنے تو انہوں نے کوئی مندر تو نہیں دیکھا۔ 1947 سے پہلے تک مندر تھا، اور باقاعدہ فنکشنل مندر تھا۔ گلگت میں ہندو رہتے تھے، کاروبار میں تھے، ہر چیز میں تھے۔ گلگت بلتستان میں ایک طبقے کا، ایک نسل کا، ایک کلچر کا پورے گلگت بلتستان میں کبھی بھی غلبہ نہیں رہا۔ تھرو آؤٹ ہسٹری ٹل ڈیٹ کبھی نہیں رہا۔ تھرو آؤٹ ہسٹری کسی بھی دور میں جب بدھزم بھی عروج پہ تھا، یا ڈوگرا راج بھی تھا، یا انگریز کی حکومت تھی، تو وہ اس میں دوسرے مذاہب ختم نہیں ہوئے تھے۔ گلگت بلتستان کے اندر بھی کچھ لوگ تھے، یا سینٹرل ایشیا کے لوگ تھے، یا باقی لوگ تھے، کہ کون اس پہ زیادہ تجارت کرتے تھے سلک روڈ پہ؟ سوغدائی ایک ایتھنک گروپ تھا جو آج کے، ویسے تو اس پورے علاقے کو سوگڈیانا کہتے تھے۔ سوگڈیانا کے جو لوگ ہیں وہ آج کے ازبکستان اور تاجکستان کے باسی تھے، جو بہت ہی ایکٹیو تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر پورے اس سلک روڈ جو ہمارے گلگت بلتستان کی طرف تھا اس میں جو ایکٹیولی ٹریول کرتے تھے وہ یہ لوگ تھے۔ تو سلک روٹ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس اور ریلیجن دونوں نے بیک اینڈ فورتھ ٹریول کیا ہے۔ کوہستان، دیامر یا گلگت بلتستان میں آج ہم خواتین کو لمٹ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ اوپن ہو کے چیزیں نہیں کر سکتی، جبکہ 16ویں 17ویں صدی میں وہاں کے جو ڈیسیجن میکنگ یا ڈیسیجن میکرز جو تھے وہ سارے خواتین تھے۔ میں نے گلگت میں کام کیا ہے بہت کلوزلی وہاں کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ۔ میں نے کسی اینول ڈیولپمنٹ پلان میں آرکیولوجی پہ کوئی ریسرچ، کوئی منصوبہ نہیں دیکھا۔ آپ نے وہاں پر پراپر کھدائیاں نہیں کی ہوئی ہیں۔ آپ کی بات سے میں ڈس ایگری کروں گا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم نے کھدائیاں کی ہیں، ہم نے روڈ کی کھدائی کی ہے، باقی طور پر کام کی کھدائی ہم نے نہیں کی، صرف روڈ کھدائی کی ہے۔ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کے ایک انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام اس لیے بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ آج ہم نے کلچر اور ہیریٹیج پہ بات کرنی ہے۔ جب بھی بات گلگت بلتستان کے کلچر پہ آتی ہے تو ناچ گانا اور اسی کے اراؤنڈ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا کلچر ہے یا کچھ اور بھی کلچر ہے۔ تو اس پہ اور بہت ساری اور باتیں ہیں جن پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم نے آج ہمارے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر جلال حسین صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ایشین اسٹڈیز پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور پرٹیکولرلی سلک روٹ جو کہتے ہیں اس کی امپورٹنس پہ ان کا تھیسس تھا۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہمارا کلچر صرف کہاں سے بہت بڑا ایک رچ کلچر ہوتا تھا اس سے ایوالو ہوتے ہوئے کیا ناچنا ہی ہمارا کلچر بچا ہے، کچھ اور بھی ہمارا کلچر ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ مجیب صاحب، تھینک یو۔ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ صرف ناچنا ہی ہمارا کلچر ہے یا کیا ہے ویسے؟ چونکہ آپ خود کلچر ہیریٹیج ایکسپرٹ پہ، تو آہستہ وہاں سے نکلیں گے تو بڑا مزہ بھی آ جائے گا، تو آپ بتائیں نا ذرا۔ ناچنا کل کلچر نہیں ہے جی۔ ناچنا، گانا، آرٹ، موسیقی یہ کلچر کا حصہ ہے، اور یہ سب چیزیں مل کے اس کو ہم ہیریٹیج کہتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو ناچنا گانا ایک حصہ ہے، لیکن کچھ مادی کلچر ہے اور کچھ غیر مادی ہے۔ ناچنا گانا، موسیقی یا مصوری، یہ جو ہے اس کو ایک حصہ ہم کہتے ہیں کلچر کا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ جیسے تعمیرات ہیں، کوئی مکان بنا ہوا، پرانا مندر بنا ہوا، تو یہ بھی کلچر کا جو مادی حصہ ہے، ٹھوس سالڈ حصہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے مل کے کلچر یا ثقافت جو ہے وہ بنتا ہے جی۔ میں انٹروڈکشن میں ایک اور چیز بتانا چاہ رہا تھا، میں نے کہا چلیں ناچ گانا والا گیا تو پہلے وہ بات کرتے ہیں پھر اس پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایک اور ڈاکٹر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ گلگت کا بڑا مشہور ایک کیک ہے طالب شاہ ہوٹل پہ جو ملتا ہے، اور لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کیک کو کھانے کے لیے زمینیں بیچیں۔ تو ڈاکٹر صاحب
کلچر کا حصہ ہمارا طالب شاہ ہوٹل یا طالب شاہ کی کیک تو نہیں ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، بہت شکریہ آپ کا. اس پہ لکھا بھی جا چکا ہے. میرے والد صاحب تھے طالب شاہ، تو طالب شاہ کا کیک اور جو ہوٹل ہے، جو کیفے ہے بیسکلی، اس کو ہماری لینگویج میں ہوٹل کہتے ہیں. کوئی بھی کیفے بھی بن جائے تو اس کو کہتے ہیں ہوٹل، ادھر ہوٹل ہے جی. تو اس پہ لکھا بھی جا چکا ہے کہ گلگت کا جو ثقافتی ورثہ ہے، اس کا ایک بڑا اہم حصہ جو ہے اس شہر کا، وہ طالب شاہ ہوٹل بھی ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ثقافت کا حصہ رہا ہے. تو چلیں، ثقافتی حصہ یا ثقافتی ورثے میں آپ کے والد صاحب کے بہت بڑا کنٹریبیوشن یا چیزیں ہیں. تو جب ہم اپنی کلچر یا ہسٹری کہتے ہیں تو ظاہر ہے طالب شاہ ہوٹل پہ میں تھوڑا سا اسی لیے رہنا بھی چاہوں گا کہ وہ کسی ہندو کا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جیسے اگر ہم فیتھس کی بات کریں، ریلیجنس کی بات کریں، تو ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھنے کو ہمیں ملتی ہیں کہ ہسٹری کے اندر پہلا ہندوازم آیا، پھر بدھزم آیا، پھر جودھزم آ گیا، پھر اسلام آ گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی ہندو سے آپ کے والد صاحب نے لیا ہے تو گلگت میں بہت ریسنٹ تک ہندوازم بھی تھا، ایسے ہی ہے؟ بالکل درست بات ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا. طالب شاہ ہوٹل جو ہے وہ ہندو مندر، جو گلگت کی تاریخ کا حصہ ایک مندر تھا ہندو، اس کا نام تھا پرتاب مندر. اس مندر کی یہ دکانیں تھیں، اسی لیے اس کو متروکہ جو املاک ہیں اس کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. پرتاب مندر گلگت میں بڑا مندر تھا، آزادی سے پہلے نہیں، 1947 سے پہلے تک مندر تھا، اور باقاعدہ فنکشنل مندر تھا. گلگت میں ہندو رہتے تھے، کاروبار میں تھے، ہر چیز میں تھے. نہ صرف جو جہاں طالب شاہ ہوٹل ہے وہ دکانیں، بلکہ آگے بھی کافی ساری دکانیں ہم نے سنا ہے وہ یا تو مندر کی ملکیت تھیں یا پھر جو لوکل جو اونر تھے ہندو وہ بھی وہاں پر تھے، یعنی ان کی ملکیت تھی. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مندر تھا وہاں پر، ہندوازم تھا، اس سے پہلے بدھزم تھا. ہم آگے چل کے بھی بات کرتے ہیں. اور میرے والد صاحب نے جب آزادی کے بعد وہ گورنمنٹ نے اس کو متروکہ جائیداد میں شامل کیا، لسٹ کیا، تو وہاں سے یعنی گورنمنٹ آف پاکستان سے کرائے پہ وہ جگہ حاصل کی اور وہاں اپنا کام جو ہے وہ شروع کیا. 1948 میں آزادی ہمیں نومبر 1947 میں ملی تھی. اس کے کچھ مہینوں کے بعد جب وہ کاغذی کارروائی پوری ہوئی تو گورنمنٹ آف پاکستان کے متروکہ جو املاک کا جو بھی ڈپارٹمنٹ تھا، میں بھی ڈپٹی کمشنر ہوں گے، اسسٹنٹ کمشنر، تو ان کے تھرو وہ کرائے پہ حاصل کیا، اور ابھی آج تک بھی ہم اس پراپرٹی کا کرایہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ ہندو بہت ایکٹیولی اور پرومیننٹلی اس پورے علاقے میں، گڑی باغ جس کو کہا جاتا ہے گلگت کے اندر وہ جگہ، تو وہاں پہ ایکٹیولی تھے. بالکل یہ بات درست ہے. بالکل گلگت کے اندر دیکھیں، گلگت کی خوبصورتی یہ ہے، گلگت نے اپنا دامن سب کلچرز کے لیے پھیلایا ہوا ہے. تو میری جائے پیدائش گلگت کی ہے. میرے والد صاحب 1930s میں ہنزا سے آئے، لیکن ابھی 100 سال ہونے کو ہیں، ہم وہیں پر ہیں گلگت میں. اس کی ایک خوبصورت بات، مسائل بہت ہیں گلگت کے اندر، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے دامن میں سارے کلچرز، سارے عقائد جو ہیں نا، وہ قدیم زمانے میں بھی اور ابھی تک بھی وہ شامل ہیں وہاں پر. تو بہت سارے لوگ تو پھر، یا ہم جنرلی بھی اب یہ دیکھ لیں، ہندوازم تھا وہاں پہ، ہندو کی یہ ساری پراپرٹیز تھیں، آزادی سے پہلے مندر ہوا کرتے تھے، تو ہم اپنے کلچر کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. کیا ہوا؟ وہ کدھر ہے؟ ہم نے تو جب ہم ابھی بھی، ہماری بھی کافی ایج ہو گئی ہے، ہم اپنے بڑوں سے بھی سنے تو انہوں نے کوئی مندر تو نہیں دیکھا. تو کہاں گیا وہ مندر، یا کہاں پہ تھا ایگزیکٹلی؟ کیا ہوا؟ ہم کلچر کو نہیں سمجھ پائے ان کے، یا رسپیکٹ نہیں کر سکے، یا ہم نے ڈیمولش کیا؟ کیا ہوا؟ یہ جو ہے نا تاریخی ایک پرابلم ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. عروج و زوال جو ہے وہ تقریباً اگر ہم تاریخ میں بہت نگاہ ڈالیں دور تک، تو عروج و زوال کا سلسلہ جاری رہا ہے. خاص طور سے جو علاقہ جو ہمارا ہے، جی بی ہے، یا شمال مغربی پاکستان جو ہے، اس میں مذاہب یا تہذیبوں کے عروج و زوال کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری رہا. تو گلگت بھی ظاہر ہے ہمارا شمالی علاقہ بھی اس کا حصہ ہے. ہندوازم عروج پہ تھا، اس سے پہلے بدھزم تھا،
لیکن بدھزم جو ہے اس کے بکھرنے کی وجہ یہ ہے کہ بدھزم کی جو ایک سینٹرلائزڈ یا مرکزی حکومت تھی وہ کمزور ہو گئی، کچھ حصوں میں بٹ گئے، تو اس وجہ سے بدھزم کو جو ایک سرکاری سرپرستی جو ہے وہ نہیں ملی، تو وہ جو ہے نا وہ زوال پہ چلا گیا۔ اسی طرح آزادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک انکلوسیو سب کانٹیننٹ جو ہے بر صغیر انکلوسیو نہیں تھا۔ آزادی کی جو تحریک ہے نا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مین سٹریم سے، جس کے نتیجے میں سٹرگل کی ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے سٹرگل کی، کس لیے کی کہ ہمیں ایک انکلوسیو ملک چاہیے، ہم ایکسکلوڈ نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں اس ویژن کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، شاید ہم لوگ وہ لے کے نہیں جا پائے کہ سب کو شامل کر کے، جیسے ہے آئین میں تو درج ہے، ضرور ہے، لیکن گراؤنڈ پہ وہ چیزیں آن گراؤنڈ شاید ہم نہیں کر پائے، لیکن مندر ہم پروٹیکٹ نہیں کر پائے، مندر وہاں پروٹیکٹ نہیں۔ تھوڑا سا یہ پولیٹیکل کوسچن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل ظاہر ہمارا یہ پروگرام ہے نہیں، تو مجھے یہ بتائیں، جو سکھ ڈوگرا یا کہہ رہے ہیں ان سے جو آزادی لی ہے، تو یہ کیا وہاں پہ سکھ ڈوگرا ہندو یہ سب ان کے مذاہب کیا تھے جن سے ہم نے آزادی لی، تو ان کے کیا مذاہب تھے وہاں پہ؟ چونکہ آپ کلچر اور ہسٹری پہ آپ نے کام کیا ہے، ہیریٹیج پہ آپ نے کام کیا، تو ان کے کیا مذاہب تھے؟ دیکھیں، جو رولر تھے وہ تو سکھ تو تھے، ڈوگرا راج جس کو کہتے ہیں، وہ رولر جو تھے وہ سکھ ضرور تھے، عقیدہ ان کا سکھ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، دلچسپ بات ہے، کسی بھی دور میں جب بدھزم بھی عروج پہ تھا یا ڈوگرا راج بھی تھا یا انگریز کی حکومت تھی، تو وہ اس میں دوسرے مذاہب ختم نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ڈوگرا راج سکھوں کا ضرور تھا، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا جی کشمیر سے لے کر جی بی تک، گلگت بلتستان تک صرف یہاں سکھ ہوں گے، ایسا نہیں تھا۔ سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے کسی حد تک، اور انگریز آپ کو پتہ ہے کرسچنز تھے، سارے تھے، تو ضرور وہ سکھ تھے، لیکن ایکسکلوڈڈ نہیں تھا کوئی بھی، انکلوسیو تھا، پلورلسٹک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اپروچ ان کی تو تھی۔ یہ تھرو آؤٹ جی بی کی، گلگت بلتستان کی آپ تاریخ لے لیں تو یہ انکلوسیو تاریخ رہی ہے۔ ضرور اس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جھگڑے بھی ہوئے ہیں غلبے کے لیے کسی خاص علاقے کے اوپر، کسی خاص خطے کے اوپر، لیکن اس نے دوسرے مذاہب کو ایکسکلوڈ نہیں کیا کبھی بھی۔ ہم بہت انٹرسٹنگلی ظاہر ہے، اب ہم جہاں سے ہیں ہر بندے کو اپنی ہسٹری کے حوالے سے اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی جی بی میں کوئی ڈاکومنٹڈ ہسٹری نہیں ہے، ویسے بھی ہم کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جنگ آزادی میں کس کا رول تھا، تو جس کے دادا یا اس کے پوتے نے کتاب لکھے تو ہر ایک نے کہا کہ میرا دادا ہیرو تھا، تو انفارچونیٹلی اب ہمارا بھی کوئی اس طرح کا میکنزم نہیں بنا ہے کہ ہم اس کو ڈاکومنٹ کر سکیں اور اپنے کلچر کو سمجھ پائیں، لیکن آپ بہت انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے ہیں اور ہمارے ویورز بھی بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیں، ظاہر اب ہم ہندوازم، پھر سکھ، پھر بدھزم، پھر اسلام والی جو ساری چیزیں ہیں ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو پہلا مذہب، چونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بی کے کیش بنا تو پھر دنیا سے کنیکٹ ہو گیا، پھر مذہب والا ٹھیک ہے، بدھزم کا کوئی راؤٹ تھا، چیزیں تھا، یہ تھا، تو پہلا مذہب وہاں پہ کیا تھا؟ پھر بعد میں کیش کی طرف آتا ہوں، تو شروع کا مذہب نارتھ میں گلگت بلتستان میں کون سا آیا ہے اور کب آیا ہے؟ ویسے دیکھیں، اگر ہم بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں تاریخ کی، تو ہمیں بات شروع کرنی چاہیے جی گلگت بلتستان کے اندر آبادی کب شروع ہوئی؟ ظاہر ہے آبادی شروع ہوئی جب گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گئے، اور یہ گلیشیئر جو ہے 10,000 سال قبل ہمالیاز اور ہندوکش کے اندر آپ دیکھیں تو گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گئے 10,000 سال قبل، کا مطلب یعنی کوئی 8-9 ہزار قبل از مسیح میں۔ تو جب گلیشیئر پگھلنا شروع ہوئے، وہاں جو پودے، حیاتیات کا آغاز ہو گیا، ایکسپوز ہو گئی، زمین ابھر کے سامنے آئی، تو وہاں سب سے پہلے قدم رکھا ہنٹرز نے، ٹھیک ہے جی، شکاریوں نے۔ ظاہر ہے اس وقت ہم وہ خطہ کم از کم زرعی یا سیٹلڈ لائف میں نہیں تھا، تو وہاں سب سے پہلے جو گلگت بلتستان میں بندہ پہنچا وہ شکاری تھا، تو شکاریوں نے وہاں سے شکار کیا، کچھ وہاں سیٹل ہو گئے، آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کہاں سے آئے؟
کچھ سینٹرل ایشیا سے آئے شکاری، وسط ایشیا سے، کچھ جنوب سے جیسے سوات کی سائٹ پہ یا میدانی علاقوں سے موو کرنا شروع کیا. ان کا مذہب ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں شیمنزم جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا. کچھ کسی حد تک یہ ہمیں ریسرچ بتاتی ہے، تحقیق بتاتی ہے کہ کسی حد تک جو ہے نا وہ سورج یا چاند یا جس کو اینیمزم کہتے ہیں آپ، اس کو پوجنے کا بھی رواج تھا. تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایون قبل از ہندوازم، قبل از جو ہے نا بدھزم، تو اس وقت قدیم جو مذہب تھا وہ شیمنز یا جو ہے نا سورج کی پرستش یا جو ہے ارد گرد کی چیزوں کی پرستش. تو اس کا ثبوت ہمیں جگہ جگہ سے ملتا ہے. جو ہنٹرز ہیں ابھی تک کی تحقیق ہوئی ہے، جو لوگ بھی شکاری وہاں گئے ہیں انہوں نے پتھروں پہ نقش و نگار بنا کے اپنے تاثرات ضرور چھوڑے ہیں. تو ہمیں جو سب سے قدیم نقش و نگار ملتا ہے پتھروں پہ، چٹانوں پہ، پہاڑوں پہ، وہ جانوروں کا ہے، جیسے مارخور ہے، جیسے ہرن ہے، آئی بیکس ہے. تو اس کے نقش و نگار ملتے ہیں. اور جو محققین ہیں، اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً نیولتھک یعنی پتھر کے دور کے آخری جو سال ہیں وہاں تک جاتے ہیں. تو پہلا مذہب تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ شیمنزم اور اینیمزم کہہ لیں یا سن ورشپ، یہ والا تھا جی. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7000 8000 قبل مسیح کی ہم بات کریں، اس کے بعد ظاہر گلیشیئرز بھی کرنا سٹارٹ ہو گئے، ہنٹرز نے وہاں جانا سٹارٹ کیا ہے. سینٹرل ایشیا میں جو لوگ تھے وہ اس طرف سے آ گئے، اور یہاں سے جو لوگ تھے ناردرن سائڈ یہاں سے گئے، جیسے سوات کی طرف، باقی جگہوں سے، وہاں سے آپ انکروچ بھی نہیں کہیں گے لیکن سیٹل ہونا وہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا، اس طرف وہ اندر گئے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اگر ہم دیکھیں، جیسے ایک سوال میرے پیچھے بھی ہے، تو آپ نے کہا کہ روک کارونگز یا کچھ نہ کچھ ہمارے وہاں پہ آثار ملتے ہیں، جو محققین جو اس پہ تحقیق انہوں نے کیا، ریسرچ کیا، وہ بتا دیں تو وہ کہاں پہ ملے ان کو؟ ویسے کوئی ایسی جگہ ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سب سے پرانا جو سیٹلمنٹ ہے وہ دیامر ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کہیں اور ہے، باقی چیزیں ہیں. تو یہ سیٹلمنٹ کہاں سے سٹارٹ ہو گئی؟ دیامر سے ہی سٹارٹ ہو گئی، بلتستان سے ہو گئی، یا کہاں سے سٹارٹ ہو گئی؟ یہ اچھا آپ کا اہم سوال ہے. دیکھیں، سیٹلڈ لائف جو ہے نا وہ شروع نہیں تھی 8000، بلکہ اس کے اوپر بھی بہت سارے پیپرز موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی گلگت بلتستان کے اندر جو سیٹلڈ لائف تھی وہ تقریباً 3000 قبل از مسیح، یعنی آج سے 5000 سال پہلے تقریباً سیٹلڈ لائف شروع ہوئی تھی. ایک محقق ہیں جرمن، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ یاسین ہے. یاسین کے اندر انہوں نے تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو بکرے مال مویشی پالنا شروع ہو گئے تھے. یعنی جب آپ مال مویشی پالنے کا عمل شروع کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ سیٹلمنٹ پہ ہیں، آپ نے وہ شکار کھیل کے کہیں نالوں میں رہ کے وہ والی لائف آپ نے ختم کی ہے. تو سیٹلمنٹ جو ہے نا وہ آپ نے شروع کیا ہے. آتے لوگ سینٹرل ایشیا سے تھے. یہ ہمیں بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ وہاں پر آمد جو ہوئی ہے وہ سینٹرل ایشیا سے ہوئی ہے. یہی آثار جن کی آپ بات کر رہے ہیں، نقش و نگار ہمیں بتاتے ہیں کہ جی سائبیرین ایک کلچر تھا، اس کے بھی نقش و نگار ہمیں ملے ہیں. یہ سارے جو ہے نا زیادہ اس وقت آمد تھی سینٹرل ایشیا کی طرف سے، ان ایریاز کی طرف سے. بعد میں جو آمد و رفت ہوئی ہے وہ ساؤتھ کی طرف سے. اچھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کوہستان کی طرف سے، کشمیر سے اس طرف، یا سوات سے اس طرف کی جو آمد ہے وہ ذرا بعد کی ہے، یعنی 3000 قبل از مسیح کے بعد کی ہے، جس کو ہم غالباً کاپر ایج کہتے ہیں. آپ نے سٹون ایج ختم کیا تقریباً 3000 قبل از مسیح میں. سٹون پتھر کے دور سے نکل کے جو کہتے ہیں نا آپ، وہاں سے نکل کے آپ کاپر کے دور میں، تانبے اور ان کے دور میں داخل ہوئے. تو دونوں طرف سے یہی تو انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ الگ تھلگ جگہ تھی. بالکل الگ تھلگ جگہ نہیں تھی. دیکھیں، جو گلگت بلتستان میں پتھر کے اوپر نقش و نگار 7000 قبل از مسیح 8000 قبل از مسیح میں کوئی اگر نقش و نگار وہاں بناتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ایگزسٹنس ہے تھی، وہاں پہ لوگ رہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آمد و رفت جو ہے وہ جاری تھی. یعنی آج سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ کوئی 8 9 10 ہزار سال پرانی بات بنتی ہے. تو اس کے بعد جب آہستہ آہستہ دیکھ لیں، آپ نے کہا جیسے کچھ لوگ سینٹرل ایشیا سے آئے، کچھ پھر ساؤتھ سے، یہاں سے کوہستان سے، سوات سے نارتھ کی طرف وہ چلے گئے، گلگت بلتستان کی طرف. تو وہاں پہ شمنیزم کا جو آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ ہنٹرز پھر سیولائز ہونا سٹارٹ ہو گئے، ان کی آبادی آہستہ آہستہ بڑھنا سٹارٹ ہو گئی. تو یہ پراپر جو سیٹلمنٹ ہے وہ گلگت میں کب ہوئی، ویسے کہ لوگ وہاں رہنے لگے اور پراپر کوئی میکنزم بنا، یہ کب ہوا؟ یہ تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی 6000 قبل از مسیح سے لے کر 2000 قبل از مسیح تک یہ جو ابھی فارم ہے گلگت بلتستان کی، ابھی جو وادیاں ہیں یہ وجود میں آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ بہتر بن گئی رہنے کے لیے. ٹھنڈ تو ابھی بھی ہے لیکن اس سے تو بہت کم ہے جو 10,000 قبل از مسیح میں تھی. تو یہ ابھی جو اس موجودہ جو پیٹرن ہے نا جی، موجودہ ویلیز کا، ہم نے مطلب بعد میں ایڈ تو ضرور کیا ہوگا، کھیت بنائے ہوں گے کچھ، لیکن ابھی جہاں جہاں دریا ہیں، نالے جو وجود میں آئے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ 6000 اور 3000 2000 قبل از مسیح کے دوران یہ سیٹلمنٹس جو ہے نا وہ وجود میں آنا شروع ہو گئی. یاسین کے بارے میں ابھی تک بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو جانور مال مویشی پال کے لوگ رہتے تھے. 3000 قبل مسیح، یہ 2000 قبل از مسیح، یعنی آج سے 4000 سال پہلے. آج سے 4000 سال پہلے جی. اور اس کا کیا یہی مطلب ہے کہ سینٹرل ایشیا سے کچھ لوگ یاسین آ گئے، سوات اور کوہستان سے کچھ لوگ گلگت کی طرف چلے گئے، اسی طرح کا ہی ہوا؟ بالکل ایسا دو ہی جگہوں سے آ گئے، کوہستان چلے گئے، سوات چلے گئے، کوہستان چلے گئے، پھر کوہستان سے موو کرتے ہوئے جو آخری آپ کی بات ہے، جو آخری بڑا غلبہ تھا نا جی، ایتھنک گروپ. ویسے تو یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، جی بی کی ایک اور اہم بات یہ ہے، ایک تو میں نے گزارش کی وہ انکلوسیو ہے، سب کو شامل کر کے وہ چلتا ہے. گلگت بلتستان میں ایک طبقے کا، ایک نسل کا، ایک کلچر کا پورے گلگت بلتستان میں کبھی بھی غلبہ نہیں رہا. تھرو آؤٹ ہسٹری ٹل ڈیٹ کبھی نہیں رہا. تھرو آؤٹ ہسٹری آپ بالکل آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں شینز جو ہیں، شین کی جو انویژن ہے یا وہاں جانا ہے وہ سب سے لیٹسٹ ہے، لیٹ. وہ ابھی لوگ تحقیق کر رہے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 5 سے 8 جو صدی عیسوی ہے اس میں ان کی وہاں پر آمد ہوتی ہے، اور وہ اپنا جو کلچر ہے وہ انفلوئنس وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. آف کورس وہ چلاس کے راستے، مطلب کوہستان سے اتر کے دیامر کے راستے اترے، پھر گلگت بلتستان، غزر، بلتستان کی طرف وہ پھیلتے چلے گئے. اور چونکہ وہ زیادہ غالب تھے تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی وہاں زیادہ پرومیننٹ ہو گئی، اور جو کچھ لوگ اس میں شامل ہوتے چلے گئے، جیسے یشکن بیسکلی شنا سپیکرز نہیں ہیں. کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو یشکن تھے وہ، اور جو بروشوس تھے، بروشس کی سپیکر، وہ غالباً پہلے وہاں پر وارد ہوئے. مطلب پشتنی کا جو لفظ ہے یہ تو ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں. ویسے تو ہم اور آپ، ہمارے آبا و اجداد بھی کہیں ہنٹرز رہے ہوں گے، موومنٹ نومیڈز ہی رہے ہوں گے. میں تو پہلے کوئی نہیں کہتا، میں یہ نومیڈز ہی ہوں گے بالکل نومیڈز. تو شینز جو ہیں ان کا ہمیں غلبہ جو ہے وہ سب سے آخر میں نظر آتا ہے. اور یہ کہاں سے شین ہے ویسے؟ یہ جو ظاہر دیامر گئے، کوہستان گئے، دیامر گئے، پھر گلگت بلتستان گئے، تو کہاں سے آئے تھے؟ آپ مجھے مزید گہرائیوں میں لے کے جا رہے ہیں، اچھی بات. ہم چونکہ ظاہر آخر میں ہم روک آرٹ پہ آنا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی پوری ہسٹری کو ہم شروع سے ہیومن سویلائزیشن کیسے ہوئی پھر بات کریں گے نا اپنے کلچر کی، تو پھر زیادہ مزہ آ جائے گا. بہت ضروری ہے. اور آپ کی پی ایچ ڈی اور باقی جو آپ نے اسٹڈی کیے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کی جو نالج ہے مجھ سمیت سب تک جو دیکھ رہے ہیں ان تک بھی پہنچ جائے، تو بڑا اس کو انجوائے کریں. ہمارا فرض ہے جی، بالکل فرض ہے. انڈو آرین وہ گروپ ہے. ویسے دیکھیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش آپ چلے جائیں، بلکہ آپ یورپ بھی چلے جائیں، تو اس پورے بڑے گروپ کو جو کہتے ہیں انڈو یورپین کہتے ہیں. انڈو یورپین لوگ جو ہیں وہ وارد ہوئے جی رشیا،
یوکرین، آذربائیجان، جو اس طرح کی جگہیں ہیں، یہاں آئے. یہاں سے پھر کچھ گروپس نے مختلف جگہوں پہ موو کرنا شروع کیا. جو ہماری طرف گروپ آیا اس کو ہم انڈو آرین یا اردو میں ہند آریائی کہتے ہیں. وہ افغانستان کے راستے، وہاں سے سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے راستے ہوتے ہوئے اس میں سے بھی کچھ سپلٹ ہو گئے، کچھ جو ہے نا ساؤتھ کی طرف چلے گئے، کچھ مزید جو میدانی علاقے ہیں اس طرف موو کرنا شروع کیا. ایک گروپ جو ہے وہ ایرانین جو پلیٹو ہے جس کو سطح مرتفع ایران کہتے ہیں، وہاں موو ہونا شروع ہو گئے تو ان کو ایرانین کہتے ہیں. تو اسی انڈو آرین کے جو لوگ ہیں، ہم زیادہ تر پاکستان میں جتنی زبانیں بھی ہیں وہ انڈو آرین ہیں. اچھا. ایک دو کے علاوہ. اب آپ کو کوئی کہے گا جی اردو شنا کی بہن ہے تو لوگ کہیں گے ہاں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. پشتو جو ہے وہ پنجابی کی کزن ہے تو وہ کہیں گے ہاں یہ پاسبل نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کی جو 70 زبانیں ہیں ان میں سے زیادہ تر سوائے چند ایک کے وہ انڈو آرین لینگویجز ہیں یا ایرانین لینگویجز ہیں. جیسے پشتو کزن اس لیے ہے پنجابی کی یا شنا کی کزن اس لیے ہے کہ وہ پشتو جو ہے وہ ایرانین گروپ کی ہے، اور جو انڈو آرین گروپ جو ہے اس کی شنا ہے یا اردو ہے یا جو ہے نا اور ساری لینگویجز ہیں، کھوار ہے جس طرح سے. تو یہ والا گروپ جو ہے جس سے شینز وجود میں آئے، یہ غالباً کشمیر کے اندر گریز جگہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دردستان یا دراداز جو ہیں ان کا مرکز گریز رہا ہے. پھر گریز سے یہ اس ڈائریکشن میں، گریز ابھی بھی جگہ ہے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے نا بڑی فیمس جگہ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ وہاں سے یہ موومنٹ شروع ہوئی اور اس کے اندر جو لینگویجز بولی گئیں اس درادا کی وجہ سے ان کو ڈارڈک کہتے ہیں، جس میں آف کورس شنا بھی ہے، جس میں کھوار بھی ہے، جس میں توروالی ہے، کالامی ہے، کوہستانی ہے. یہ ساری جو لینگویجز ہیں یہ اس کا حصہ ہیں. تو ہم ان کا کہہ سکتے ہیں کہ جو مرکز رہا ہے وہ درادا راجا کا جو ہے نا وہ اس طرف رہا ہے، گریز کی طرف. پھر وہاں سے پھیلتے، پھر وہاں سے یہ شین وہاں سے ہوتے ہیں. لیکن کیا ان کی لینگویج شنا تھی تب بھی؟ ابھی جو شنا ہم بول رہے ہیں نا، یہ ابھی بھی شنا جو ہے اس کی جو شینا ہے، شینا کہتے ہیں، میں تو شنا اصل ورڈ تو شنا ہے. اس کی تو کوئی 12 تو ڈائلیکٹس ہیں، بولیاں ہیں. تو ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی جو گلگت میں جو شنا بولی جاتی ہے وہ اوریجنل اس زمانے کی ہے، یا جو استور میں بولی جاتی ہے، یا جو چلاس میں بولی جاتی ہے. تو یہ کہنا بہت مشکل ہے. ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا، ان کی جو ترقی ہے لینگویج کے اندر وہ مختلف طریقے سے ہوئی ہے. تو ڈھونڈنا اب میں نے چونکہ کام نہیں کیا، کیا پتہ گریز کے اندر جو شنا بولی جاتی ہے کیا اس میں وہ اوریجنل کے روٹس ہیں کہ نہیں ہیں. نہیں، اوریجنل نہ بھی ہو تو بھی شنا ہی، شین کی لینگویج شنا ہی تھی، چاہے وہ جیسی شنا ہی تھی. یہ شنا جو ہماری طرف ہے، ان 12 قسموں کی جو شنا ہے نا یہ شین کی لینگویج ہے. اوکے. اور جو یشکن کی لینگویج تھی وہ کیا تھی؟ یشکن کی لینگویج جو ہے نا 2 تھیریز ہیں اس کے بارے میں. اچھا. تو لینگویج سے بھی ایک اسٹیپ پیچھے جاتے ہیں نا. جیسے شین کا آپ نے کہا کہ یوکرین رشیا سے وہ ایک انڈو آرین کا پراپر یہاں تک پروسیس آیا، وہاں سے پھر ہوتے ہوئے کشمیر تک، وہ پھر کشمیر سے دوبارہ اس طرح کیا، تو ایک پراپر راؤٹ سمجھ آیا کہ کہاں سے وہ چیزیں یہاں آئیں. یشکن کا کیا کانسیپٹ ہے پھر، وہ کہاں سے آئے؟ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بروشوز ہیں، چونکہ بروشو دنیا میں جو 103 یا 104 لینگویج آئسولیٹس کہتے ہیں، ان کا جو ہے نا اوریجن پتہ نہیں ہے. تو کچھ جو لنگوسٹ ہیں، کچھ آرکیولوجسٹ ہیں، جو اسکالر ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یشکن بھی کسی زمانے میں بروشوز ہوں گے یا اس طرح کی کوئی لینگویج بولتے ہوں گے. اچھا. بروشو لینگویج، یہ کچھ راک آرٹس پہ جنہوں نے کام کیا ہے انہوں نے کچھ بروشس کی نام بھی نکالے ہیں.
چلاس اور یہ اس کے جو ایریا ہے ہمارا تھلپن چلاس، یہ جو رائیکوٹ برج ہے اس سے شتیال تک کا جو ایریا ہے، اس میں جیسے ہیرلڈ ہاپمن ہے، انہوں نے زندگی لگائی ہے اس کے اوپر، تو انہوں نے کچھ نام جو ہیں وہ نکالے ہیں کہ یہ ان کا روٹ بروشسکی ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ جو اوریجنل تو میں نے گزارش کی نا، اوریجنل باشندہ تو کوئی نہیں ہے، ہم سب جو ہے نا وہ نومیڈس ہیں، کوئی 10,000 سال پہلے آیا ہوگا تو کوئی 8,000 سال پہلے آیا ہوگا، کوئی ابھی جو ہے 10 سال پہلے آیا ہوگا. جی ایگزیکٹلی. تو ان کی لینگویج اندازہ لگایا جاتا ہے، ابھی تو سٹڈیز ہو رہی ہیں. لیکن آئے کہاں سے یہ پتہ نہیں، یہ جو یشکن ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ. بروشوز اور یشکن جو ہیں وہ ابھی تک لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کا نہیں پتہ. لیکن ایگزیکٹلی کہاں سے آئے، کچھ کا خیال تھا سائبیریا سے آئے، کچھ جو ہے لوگ لنگوسٹ جو تھے ماہر لسانیات وہ ہنگری کو بھی ریسرچ کر رہے تھے، ہنگری کی طرف بھی جو ہے نا وہ جا رہے تھے، لیکن ابھی تک جو ہے نا وثوق سے کچھ بھی نہیں کانفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی آئے. ایک بار ہمارا ڈیلیگیشن جی بی سے ہنزا سے کوئی میسیڈونیا گیا تھا تو وہ کہتے ڈی این اے میں وہاں بھی میچ ہو گیا، تو لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہاں سے ہے، لیکن اس طرح کی کوئی ریسرچ یا تحقیق ہمارے پاس اس طرح کی ابھی تک نہیں ہے. لوگ لگے ہوئے ہیں. اچھا، لوگ تو پرانے یعنی شین وہاں سے یہ پروسیس ہے. باقی جو بڑے بڑے کاسٹ ہیں جی بی میں اور وہ کہاں سے ہیں؟ وہ بھی اسی راؤٹ سے ہی آئے ہیں، انڈو آرین یا وہ کہیں اور سے ہیں؟ انڈو آرین اور سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ کی تو بات ہو گئی، لیکن جو بلتستان ہے وہ بلتی جو لینگویج ہے وہ چونکہ لینگویج ہمارے پاس اتنی آرکیولوجی نہیں ہے نا، انفارچونیٹلی. یہ لینگوسٹ اس طرح نہیں ہے، ہسٹورین نہیں ہے، ہسٹری کا ایک مسئلہ ہے. ہمیں جو ہے نا آرکیولوجی پہ زیادہ کام کرنا چاہیے تھا جی بی میں، جو آرکیولوجی کی تحقیقات ہیں اس پہ نہیں ہوا، تو ہم صرف لینگویج کا ہی یا جو آپ نے ابھی بات کی راک آرٹ سے ہی کچھ ہم نکال سکتے ہیں. تو جو بلتی ہیں یہ ایک اور گروپ ہے، تبت و برمن گروپ کہتے ہیں، یعنی یہ ایک اور لینگویج کا گروپ ہے جس کی ابتدا لینگویج کی چائنا میں ہوئی. چائنا سے کچھ گروپس جو ہیں ایسٹ میں چلے گئے، کچھ ویسٹ میں چلے گئے. تو یہ والا جو گروپ ہے ہمارا بلتستان کا یا تبت کا یا اس کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں وہ وہاں موو کرتا ہوا یہاں پر آ کے سیٹل ہوا. تو ان کی لینگویج اپنی جو ہے وہ بلتی تبت و برمن لینگویج جو ہے وہ برما بائی دا وے پرانا نام، کچھ اس طرف چلے گئے، کچھ اور اس طرف آ گئے، تو ان کی لینگویج جو ہے نا وہ الگ سے ڈیولپ ہوتی رہی. اچھا، تو بلتستان تو وہ لوگ یہاں سے آئے، یعنی چائنا سے ٹورڈز ویسٹ موو کرتے کرتے یہاں کے سیٹل ہوئے. اور جو ہنزا کے اندر جو سینٹرل ایشیا سے کچھ آئے ہیں، یاسین کی طرف بھی آپ کہہ رہے ہیں سینٹرل ایشین والا ہی فیکٹر ہے، اور دیامر والی بات ہم نے کی کہ انڈو آرین وہاں سے ٹریول کر کے کیسے یہاں پہ آ گئے. تو اب چونکہ سیٹلمنٹ ہو گئی نا، میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ پہلے لوگ کہاں سے ہیں ہم اس کو سمجھیں. اس میں ریلیجن کہاں سے ہے؟ جیسے کہ اب سیٹلمنٹ ہو گئی، جیسے کچھ لوگ یاسین میں امیجن کرتے ہیں، اور کچھ ابھی کوہستان سے دیامر کی طرف آ رہے ہیں، کچھ پھر بلتستان کی طرف آ رہے ہیں. تو پراپر چونکہ بڑے شمنیزم کا آپ نے کہا جب ہنٹر سے تو وہ ہمیں روک آرٹ کے تھرو مل رہے ہیں، تو باقی ہندوازم یا بدھزم یہ کب آیا؟ شیمنزم یا اینیمزم یا جو اور اس طرح کے مذاہب ہیں، اس کے بعد جو سب سے میجر جو ریلیجن آیا وہ بدھزم تھا. اس سے پہلے دو چیزیں اور میں اس میں اضافہ کروں گا. بدھزم سے ذرا پہلے یہ جو ہے زورسٹرینزم، جو آتش پرست ہیں، جو میجر ریلیجن تھا. کن کا میجر ریلیجن تھا؟ جو پرجین حکمران تھے اس وقت کی جو سپر پاور ہے نا جی، مثلاً 600 صدی قبل از مسیح، 500 سال قبل از مسیح جو ہے نا، وہ ڈومیننٹ جو جن کی حکومت تھی وہ پرجینز کہتے تھے، ان کو ایکیمنٹس کہتے تھے، یا جس کے نہیں کہتے ہم دارا جو ہے، یہ والے جو تھے، ان کا جو مذہبی عقیدہ تھا، مذہب تھا، وہ زورسٹرینزم تھا. زرتشت جس کو کہتے ہیں، زرتشت کا جو مذہب تھا وہ تھا. تو اس کا بھی اثر ہمیں وہاں ملتا ہے. پھر جو ہے ایک مینیکیزم تھا. کچھ حکمران بعد میں انہوں نے مینیکیزم ریلیجن اپنایا، وہ تھے. اس کے بعد بدھزم آتا ہے وہاں پر ہمارے علاقے میں.
ख़ास طور سے اگر آپ گلگت، ہنزا، غزر ویلیز کی بات کریں تو یہاں ریلیجنس جو ہیں وہ زیادہ چینج ہوتے رہے بنسبت بلتستان کے. بلتستان میں جب سے بدھزم آیا، بدھزم ہی رہا میجورٹی. اسلام کے آنے تک آپ یوں کہہ سکتے ہیں، بالکل وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں زیادہ تر ڈومیننٹ جو ہے وہ بدھزم ہی رہا. ادھر گلگت، دیامر، ہنزا، نگر، غزر، یہاں پر چینج ہوتے رہے. بدھزم آیا، بدھزم سب سے پہلے تو یہ شیمنزم تھا، پھر بدھزم آیا. بدھزم کے بعد یہ بدھزم کب آیا ویسے؟ کتنے سال پہلے کی بات ہوگی اگر ہم دیکھ لیں تو، تاکہ ڈیٹ وائز بھی ہم چاہیں تو زیادہ اچھا رہے گا. جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بالکل وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صدی عیسوی، دوسری صدی عیسوی میں یہاں آنا شروع ہوا. یہ بالکل مطلب نون فیکٹ ہے. آلموسٹ 2000 سال پہلے کی بات ہے. جی ہاں، تو یہاں آنا شروع ہوا اور اس کا جو ہے نا یہاں پر بدھزم قائم رہا. بلتستان میں تو رہا، بلتستان میں تھوڑا سا بعد میں آیا. اچھا. گلگت اور جو ہے نا باقی جگہوں کی نسبت بعد میں آیا وہاں پر، لیکن وہاں پر وہ اسلام کے آنے تک رہا. جو ہماری طرف ہے گلگت، غزر، ہنزا، اس طرف پہلی دوسری صدی عیسوی میں آنا شروع ہوا. اچھا. اور یہ رہا جی کوئی 9ویں صدی عیسوی تک رہا. اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوا. اس کو ریپلیس کیا جی ہندوازم نے. کہا یہ جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ میں نے پڑھا ہے کہ جو شینز آئے تھے غالباً ان کا جو ریلیجن تھا وہ بھی ہندوازم یا برہمنزم جو ہے نا جی، برہمنیکل ریلیجن تھا. تو پھر وہاں سے زوال شروع ہوا بدھزم کا. اس کے بعد 13ویں 14ویں صدی عیسوی میں پھر اسلام جو ہے وہ یہاں پر آیا. اور اسلام جو ہے وہ بلتستان میں آیا جی سید علی حمدانی. اور اس طرف باقی جو ہے اس میں سنا ہے کہ مطلب پڑھا ہے ہم نے کہیں کہ وہ بدخشان سے ہوتا ہوا آیا. تو اس طرح سے یہ 13ویں صدی کے آس پاس کی ہم بات کریں. 14ویں صدی، 13ویں صدی، اس طرح. جی بالکل اس طرح سے. اور اس کے بعد بھی لیکن بدھزم، ہندوازم، جودھزم تو خیر نہیں تھا، باقی یہ دو پھر اسلام، یہ تینوں اگر ہم بات کریں پھر ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. یعنی ڈوگرہ سے آزادی تک کہیں یا 1947 تک کہیں، تو یہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. ساتھ ساتھ چلتے رہے. بدھزم کمزور ہو گیا. باقی جو ہے نا ہندوازم، سکھزم یہ رہا. بدھزم جو ہے اس کی آخری جو ہے وہ ایکٹیو جس کو کہتے ہیں نا جی، جو استعمال میں ہو، وہ عبادت گاہ جو ہے وہ غالباً 8ویں 9ویں صدی تک جو ہے وہ رہی ہوگی. بلتستان میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا لیٹ بھی رہی ہوگی جی. لیکن جو گلگت کا ایریا ہے، اسٹوپاز آپ دیکھیں، بدھزم کے اسٹوپاز تو جگہ جگہ پر ہیں، جیسے نپور میں ہے، جیسے ہینزل میں ہے. تو لیکن بدھزم پریکٹس میں نہیں رہا. ہندوازم رہا، سکھزم رہا، اسلام رہا سائیڈ بائی سائیڈ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اکٹھے رہے ہیں وہاں پر. اور 1947 تک کے آس پاس تک یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. ہنزا نگر ہوں یا غزر ہوں یا پھر دیامر ہو، اس طرف یعنی بدھزم، اسلام، سکھزم یا باقی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہوئی تھیں. بلتستان جو تھا وہ تھرو آؤٹ آلموسٹ یعنی بدھزم ہی رہا ہے اسلام تک، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کارگان نالہ کا بدھا ہے ہمارے پاس، اور بھی نپورہ کے جیسے آپ نے بات کی نپورہ کے اندر ہوتا ہے، باقی بہت سارے اور بھی راک آرٹس ہمارے پاس بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اب کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کہتے ہیں 2000 سال پرانے، کوئی کہتے ہیں 1500 سال پرانے، کوئی 4000. یہ کتنی پرانے ہوں گے؟ یہ جو راک آرٹس ہمیں جو گلگت بلتستان میں نظر آتے ہیں یہ کتنے پرانے ہوں گے ویسے؟ اس کو ہم آسان الفاظ میں اگر کہیں تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جی. ایک پری ہسٹورک کہتے ہیں. آپ کو پتہ نا کہ 8ویں صدی قبل از مسیح تک کا جو ٹائم ہے اس کو ہم پری ہسٹری کہتے ہیں. یعنی ہسٹری کے ڈاکیومنٹ ہونے سے پہلے کا وقت. 8ویں صدی قبل از مسیح کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے تک، کہ اس سے پہلے کے دور کو ہم پری ہسٹری کہتے ہیں. تو پہلا جو گروپ ہے یہاں پر راک آرٹ کا وہ پری ہسٹورک ہے.
یعنی اس سے قبل ہے. پھر دوسرا گروپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہسٹری کا جو ابتدائی پیریڈ ہے، جس طرح میں نے بات کی پرجین گندھارا جو ہے، اس پہ جو پہلا غلبہ تھا تاریخ میں، مطلب قدیم تاریخ میں، وہ پرجینز کا تھا. انہی پرجینز کے پیچھے تو سکندر اعظم آئے تھے، کیونکہ ان دونوں کی رائیولری آپس میں جنگ چلتی تھی. تو دوسرا دور جو ہے آپ یوں سمجھیں پرجین سے لے کر بدھزم کے اینڈ تک کا دور ہے. اس کی راک کارونگز ہمیں ملتی ہیں، انسکرپشنز ملتی ہیں، نقش و نگار ملتے ہیں، لکھائی ملتی ہے وہاں پر. تیسرا دور جو ہے وہ بدھزم کے زوال سے لے کر اسلام کے آنے تک. تو یہ تین جو ہے نا جی دور ہیں جس کی جو راک آرٹ ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے. جو سب سے قدیم میں نے گزارش کی، ہنٹرز نے اپنا آٹوگراف چھوڑا تھا. اس کو آٹوگراف کہتے ہیں. بہت خوبصورت کسی نے، ہمارے ہی ایک استاد نے، کارل یٹمار ہوتے تھے جرمن، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جناب آٹوگراف چھوڑ کے گئے ہیں یہاں سے لوگ جو گزرے ہیں. تو سب سے قدیم جو ہے ہمیں تقریباً پتھر دور کے آخری حصے کے ملتے ہیں. اس کے بعد جو بدھزم ہے اس کے بے شمار ملتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بدھزم کے زوال کا جب ہمیں ہندو نقش و نگار وہاں ملتے ہیں. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے. اگر آپ کہیں 8000 تقریباً قبل از مسیح سے لے کر بدھزم کے زوال تک، 10,000 سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں. 9-10 صدی عیسوی تک لوگوں نے اپنے آٹوگراف، وہاں سے گزرنے والوں نے آٹوگراف چھوڑے ہیں. اور سب سے اہم جو آٹوگراف، ویسے تو آپ کو بتاؤں ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ پر یہ نقش و نگار ہے. آپ بلتستان سے شروع کریں، آپ کھرمنگ سے شروع کریں، آپ روندو سے شروع کریں، اسکردو سے شروع کریں، آپ گلگت پہنچیں، یاسین چلے جائیں، اشکومن چلے جائیں، ہنزا چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو جو ہے نا یہ راک آرٹ ملے گا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے ہمارے لیے وہ ہے، جیسے میں نے گزارش کی، رائے کوٹ کا پل جو ہے، برج، بلکہ تھوڑا سا اس سے بھی آئیں گلگت کی طرف، عالم برج جس کو کہتے ہیں، اسکردو کی طرف جو جاتا ہے. جی عالم برج سے لے کر کے شتیال تک یہ تقریباً بنے گا جی 110-120 کلومیٹر کا ایریا. اس کے اندر تقریباً 47,000 راک آرٹ موجود ہیں. اور یہ تینوں ادوار جس کی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی، پری ہسٹورک، بدھزم کا دور، پھر اس کے بعد کا دور، اس کے آپ کو وہاں پر نقش و نگار ملیں گے. تو یہ ہمیں ساری ہسٹری وہاں سے یہ پتہ چل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے راک آرٹس کی تو بات کی، اور آپ نے کہا کہ نپورہ میں جیسے ہیں، ہنزا کے اندر ہیں، بلتستان کے اندر ہیں، اور پرٹیکولرلی آپ نے کہا کہ عالم برج سے اگر ہم شتیال تک 100 کلومیٹر جو ایریا ہے سب سے زیادہ وہاں پہ ہیں، 40,000 یا اس سے بھی زائد ہیں. تو یہ اگر ٹائم فریم کی بات کروں تو یہ 2000 سال، 2500 سال، 1500 سال کتنے پرانے ہوں گے؟ آسان الفاظ میں اگر ہم لوگوں کو بتانا چاہیں تو کیا ٹائم ہوگا اس کا؟ اگر آپ عالم برج اور شتیال کے بیچ کی بات کریں تو اس میں جو ہمیں سب سے قدیم ملتے ہیں وہ آپ بالکل بغیر کسی شک کے بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 9000 سال پرانے تو ہیں. کچھ ایک حصہ جو قدیم ترین ہے وہ آج سے 9000 یا 10,000 سال پرانے ہیں. اس کے بعد جو ہیں وہ مختلف، کوئی 5000 سال پرانا ہے، کوئی جو ہے نا لیٹسٹ بائی، جس طرح میں نے گزارش کی تھی کہ 8ویں-9ویں صدی عیسوی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 1200-1300 سال پرانے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 8000-9000 سال پہلے سے اور لے 1300 کر سال تک، جی تو 1300 سال پہلے تک کے آثار آپ کو ملیں گے اس ایریا میں. شمنزم سے لے کر ہندوازم، بدھزم، اسلام کے آنے تک کے ساری چیزیں اس کے ایسا ہی ہے. سکھزم کے بھی جو سیکول ہے مذہب تھا، اس کی بھی وہاں پہ راک آرٹس وغیرہ میں کچھ ملتے ہیں. انٹرسٹنگلی ابھی تک جو تحقیق ہوئی ہے اس میں سکھ کوئی علامت یا نقش و نگار جو ہے وہ ابھی تک، ویسے تو کام جاری ہے، ابھی تک اس علاقے سے کچھ نہیں ملا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر دو جو تھوڑے سے ان نون جس کو کہتے ہیں نا، تھوڑے سے کم جاننے والے مذاہب، کرسچینٹی
جو ایسٹرن کرسچینٹی تھی، مشرق جو ترکی سے اس طرف جو عیسائی مذہب تھا، اس کے آثار ملے ہیں. اس کا جو کراس یا صلیب کا جو نشان ہے وہ ملا ہے نقش و نگار میں. گلگت بلتستان کے اندر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عبرانی یعنی جوش کو 2 ٹریولر یہاں سے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنا نشان یہاں پر چھوڑا ہے اپنے نام کے ساتھ. ایک کا نام بینجامن تھا، دوسرے کا نام جوزف تھا. بینجامن نہیں ہے، یادو تو نہیں تھا. نہیں بینجامن ان کے والد کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. بینجامن کچھ تھا. یہودی بھی یہاں سے جوش بھی گزرے ہیں. جی گزرے ہیں. اور یہ کب کی بات ہوگی ویسے؟ یہ غالباً 5ویں 6 صدی عیسوی کی بات ہوگی. اس کے بھی ملے ہیں. جی. اور جو ہمارے پاس کرسچینٹی ہے، عیسائی مذہب جس کو کہتے ہیں، اس کے آثار وہاں پہ پراپر سیٹلمنٹ تھے یا وہ بھی اسی طرح ٹریولر کے طور پہ گزرے ہیں؟ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ ٹریولر تھے. اچھا، عیسائی اس زمانے میں کوئی وہاں پر ہمیں گرجا چرچ کے آثار نہیں ملتے. وہ ٹریولر ہی ہوں گے. یہ بھی ٹریولر تھے. سیٹلمنٹس وہاں پر نہ جوئش نہ کرسچن ہمیں اس زمانے کی سیٹلمنٹس ملتی لیکن ہیں. کچھ ہمارے پاس یہ ایویڈنسز ہیں کہ لوگ وہاں سے گزرے ہیں. جی 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 گزرے جس میں جوئش بھی ہیں اور کرسچینٹی بھی ہے. وہ گلگت بلتستان آ کے گزرے ہیں. بالکل ایسا ہی. گزرگاہ جو میں نے گزارش کی، ہر گزرنے والے نے ہر نہیں تو زیادہ تر نے اپنا آٹوگراف وہاں چھوڑا ہے، کسی لکھائی کی صورت میں، کسی نقش و نگار کی صورت میں. یہ جو ظاہر ہے آپ اس کو آٹوگراف کہیں یا نقش و نگار آپ کہیں یا لکھائی آپ کہیں، یہ لوگ کیوں چھوڑتے تھے؟ کیا اس کا کوئی مذہب سے تعلق ہے؟ ایک نمبر سیکنڈلی، اسلام آنے کے بعد یہ بند ہو گیا. اسلام کی بھی کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہیں لکھی ہوئی ہیں، اس پہ کیا ہے ویسے؟ ہم جو آخری بات ہے اس سے شروع کرتے ہیں. اسلام سے اس کا تعلق ہے یا نہیں؟ ایک فارسی میں جو فارسی ابھی رائج ہے، اس فارسی میں ایک نقش ملا ہے، تحریر ملی ہے. وہ غالباً ہنزا جو ہے شمشال کے راستے کے اوپر کہیں پر ایک یورپین انگریز نے جو ہے نا وہ تحریر دیکھی. ابھی ہے یا نہیں یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن وہ فارسی میں لکھا ہوا تھا، جو فارسی رسم الخط ابھی ہے اس میں. تو ایک جو ہے آپ کے سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہاں مطلب ایک آدھ ضرور ہے، لیکن زیادہ نقش و نگاری اسلام کے آنے کے بعد بند ہو گئی تھی. اس سے پہلے آپ نے جو بات کی کیا اس کا تعلق مذہب سے تھا یا نہیں تھا؟ ہاں بھی ہے، نہ بھی ہے. دیکھیں نا، بدھزم سے پہلے کی جو تحریریں نقش و نگار ہیں ان کو آپ کسی حد تک غیر مذہبی کہہ سکتے ہیں. آٹوگراف سمپلی کہ جی کسی نے آئیبیکس یا مارخور بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے شکار کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا اس مارخور کو. تو ایک حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ بالکل مذہبی ہے. آپ ہمارے جو اساتذہ ہیں جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ غالباً چلاس کا جو تھلپن ایریا ہے وہاں سے لے کر شتیال کا جو ایریا ہے یہ ضرور بدھزم کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہوگا یقیناً، کیونکہ اس پہ جو بدھ مت کے جو آثار بنائے گئے ہیں وہ بہت کلاس کے ہیں. اچھا، مطلب اس کی کلاس جو ہے وہ آپ مطلب کسی بھی ابھی کے آرٹسٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اس میں جو بدھا تھے، جو گوتم بدھ تھے، ان کی لائف دکھائی گئی ہے. اچھا، ان کی جو پچھلی جو لائف ہے، ان کا عقیدہ ہے نا کہ گوتم بدھ جو ہے وہ ابھی بدھ بننے سے پہلے 500 دفعہ زندہ ہوئے. 500 جنم جس کو کہتے ہیں نا، 500 زندگیاں حاصل کی، پھر کہیں جا کے وہ بدھا بن گئے، مہاتما بدھ بن گئے. تو ان کی وہ پرانی لائف کی جو ہے نا وہ کہانیاں نقش و نگار کی صورت میں اور وہ ماسٹر پیسز کی صورت میں وہاں پر موجود ہیں. تھلپن کا ایریا لے لیں آپ، اور پھر آ کے آپ سارے آلموسٹ جتنے نالے ہیں وہاں پر، آپ ہڈور لے لیں، آپ بوٹوگا لے لیں، آپ اسی طرح آپ دریا کے پار اس طرف چلے جائیں، دارال تانگیر کی طرف چلے جائیں، تو ان کا زیادہ تر تعلق مذہب سے ہے ضرور. اچھا جی ہاں، تو یہ گزارش ہے جی. اب
اتنا بڑا زبردست ہماری اپنی ایک ہسٹری اور کلچر ہے. ہم پیچھے سے اسی لیے تھے کہ ہم آج جہاں پہ کھڑے ہیں ہم تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ آئے کہاں سے ہیں, ہسٹوریکل کیا سگنیفیکینس ہے, بہت اچھی ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان بڑا ایک آئسولیشن کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا. تو جب شاہراہ ریشم یا ابھی کا جو KKH ہے اس کے آنے کے بعد دنیا سے کنیکٹ ہوا, تو آپ کی اور ہماری اس ڈسکشن کے بعد تو اس بات میں تو کوئی خاص کوئی دلیل نظر نہیں آتی, کیونکہ انڈو آرین وہاں سے اب یہ چیز سلسلہ چلا ہوا ہے اور ہم بھی جا رہے ہیں. 1000 سال پرانی بات نہیں کریں, ہم کئی ہزار سال پرانی کا. تو شاہراہ ریشم کے آنے کے بعد کیا وہ واقعی میں ایسا تھا جو کہ تھا نہیں؟ ابھی بھی ہم ڈسکس کریں کہ شاہراہ ریشم کے آنے کے بعد دنیا سے کنیکٹ ابھی نہیں, اس سے پہلے بھی تھے. تو اس پہ تو چونکہ آپ کا اپنا تھیسس ہے PhD کے اندر, تو بہت سارا ٹائم آپ نے اسی پہ ہی اپنا اچھا خاصا اسپینڈ کیا ریسرچ میں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ دنیا سے کنیکٹ اب ہوئے یا پہلے ہی تھے شاہراہ ریشم کے؟ دنیا سے کنیکٹ مجیب, ہم پہلا انسان وہاں وارد ہوا ہوگا جب اس وقت سے ہم دنیا کے ساتھ ضرور کنیکٹڈ تھے. آپ سے جو ابھی گفتگو چل رہی ہے اس میں اتنے مذہب کے ماننے والے, اتنے, ابھی ہم نے تجارت پہ بات نہیں کی, اتنے جو تاجر تھے وہ یہاں سے گزرے ہیں, یہاں سے گزر کے سنٹرل ایشیا گئے ہیں, سنٹرل ایشیا سے یہاں آئے ہیں, یہاں سے گزر کے چائنا گئے ہیں, اس وقت کے چائنا یا جو چینی ترکستان ہے وہاں پہنچے ہیں, وہاں سے ادھر گندھارا آئے ہیں, کشمیر گئے ہیں, پھر کشمیر سے آگے جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی الگ تھلگ دنیا تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ شاہراہ ریشم بننے کے بعد جو ترقی کے مراکز ہیں نا وہ چینج ہو گئے. دیکھیں اس زمانے میں اور مراکز تھے. جب شاہراہ ریشم بنی, KKH یہ کراکرم ہائی وے جب بنا, تو جو ترقی کے مراکز تھے وہ یہاں اسلام آباد, پنڈی یا بڑے شہر یہاں تھے, اور چائنا کے اندر جو ہے وہ جو ویسٹرن چائنا ہے, کاشغر ہے یا اورمچی ہے, اس کے ساتھ ضرور ہمیں KKH نے کنیکٹ کیا ہے, بٹ ہم کنیکٹڈ شروع سے رہے ہیں. اور شاہراہ ریشم کا جو ٹریڈ راؤٹ تھا یا اس سے پہلے بھی جو لوگ آتے جاتے رہے ہیں, کب کی بات ہوگی اس روٹ سے؟ کب یہ روٹ آپ کے خیال میں ایکسپلور ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ لوگ سینٹرل ایشیا سے آئے, کچھ یہاں سے اندر گئے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف. تو یہ کب کی بات ہوگی جب شاہراہ ریشم کا ٹریڈ ہوا کرتا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگین بہت سارے دوست مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ شاہراہ ریشم کدھر ہے, یا جس کو سلک روڈ کہتے ہیں. تو ہمیں یہ بات بالکل کلیئرلی سمجھنی چاہیے کہ شاہراہ ریشم کسی ایک سڑک یا کسی ایک ٹریک کا نام نہیں ہے. یہ بیجنگ کے قریب, بیجنگ کے پاس ایک شیان جگہ ابھی بھی ہے, جس کو کبھی ابھی میرے خیال میں چھنگن کہتے ہیں, پہلے شیان کہتے تھے, بہت قریب نہیں ہے, اس کے قرب و جوار میں. وہاں سے چاروں طرف جو ٹریکس اس زمانے میں جاتے تھے, اس سسٹم پورے کو ہم سلک روڈ کا سسٹم کہتے ہیں. تو ان میں سے یہ سسٹم کب ایکٹیو تھا, یہ آپ کا سوال ہے. یہ تقریباً 150 قبل از مسیح سے لے کر 1500 سالوں تک یہ نیٹ ورک, ہم اس کو کہیں گے, اگر نیٹ ورک کہیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. یہ نیٹ ورک جو ہے وہ جاری و ساری رہا چائنا اور یورپ کے بیچ میں. اس کو کہتے ہیں نا, ایسٹ اور ویسٹ کا کنیکشن بھی سلک روڈ کو کہتے ہیں اس سسٹم کو, کیونکہ یہ چائنا کو کنیکٹ کرتا تھا یورپ کے ساتھ انہی مختلف ٹریکس کے تھرو. تو ان میں سے ایک ٹریک جو ہے جس کو ساؤدرن ساؤتھ ویسٹرن ٹریک کہتے ہیں, وہ ہمارے GB سے ہو کے گزرتا تھا, اور یہ بھی اتنا ہی پرانا ہے, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی 1400-1500 سال تک جو ہے نا یہ ایکٹیو رہا ہے, اور اس پہ لوگوں نے ٹریول کیا ہے, اس پہ تاجروں نے کیا, جس طرح میں نے گزارش کی تھی. اس پہ جو ہے مذہب پھیلانے والوں نے, منکس نے ٹریول کیا ہے. اور ہمارے پاس تو 3-4 جو مشہور چائنیز ٹریولرز تھے قدیم زمانے کے, جس طرح فاہیان ہے, جس طرح شوانگزانگ ہے, جس طرح سونگیون ہے, یہ وہاں سے گزر کے سوات پہنچے ہیں. پھر سوات سے جو ہے نا مرکز جو ہے گندھارا یا وہاں سے آگے
پورے بر صغیر میں پھیلے ہیں. تو سلک روڈ ایک سسٹم ہے بیسکلی, ایک روڈ کا نام نہیں ہے, ایک روڈ کا نام جیسے نہیں جی بی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا شاید پرانا نام سلک روٹ ہو یا جی چیزیں ہوں, یہ جی نہیں ایک ہے. حصہ ہے ضرور. ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے جیسے کہا کہ سلک روٹ 150 سال قبل مسیح سے لے کر 1500 سال تک چلا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1650 یعنی 1650 سال بہت ایکٹیولی چائنا پوری دنیا سے کنیکٹ رہا ہے. اس سے ظاہر بزنس بھی آیا ہوگا, مذہب بھی میرے خیال سے بہت زیادہ اسی طرح پھیلا ہوگا. تو ایکٹیولی کوئی گلگت بلتستان کے اندر بھی کچھ لوگ تھے یا سنٹرل ایشیا کے لوگ تھے یا باقی لوگ تھے, کہ کون اس پہ زیادہ تجارت کرتے تھے سلک روڈ پہ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس میں سب سے زیادہ جن کو کہتے ہیں نا جی سلک روڈ کے سب سے زیادہ بڑے ٹریولرز, ان کو سوگڈینز کہتے ہیں انگریزی میں, اور اردو میں غالباً سوغدائی کہتے ہیں. سوغدائی ایک ایتھنک گروپ تھا جو آج کے, ویسے تو اس پورے علاقے کو سوگڈیانا کہتے تھے. سوگڈیانا کے جو لوگ ہیں وہ آج کے ازبکستان اور تاجکستان کے باسی تھے, جو بہت ہی ایکٹیو تھے. کہتے ہیں کہ اگر پورے اس سلک روڈ جو ہمارے گلگت بلتستان کی طرف تھا, اس میں جو ایکٹیولی ٹریول کرتے تھے وہ یہ لوگ تھے. اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا ثبوت شتیال سے ملتا ہے. ان لوگوں نے تقریباً 550 سے زیادہ اپنے نقوش, اپنی تحریریں وہاں پر چھوڑی ہیں, جس میں ان کے اپنے نام ہیں, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کہاں سے گزر کے اب کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. تو یہ شتیال میں یہ ہمیں آثار ملتے ہیں, اور یہ بہت ہی ایکٹیو لوگ تھے. سلک روڈ کے مین تاجر اچھا تجارت بھی کرتے تھے, اور ساتھ ہی یہ جو بھی اس وقت رائج مذہب ہوتا تھا اگر اس سے متاثر ہیں تو اس مذہب کو, اس عقیدے کو لے کے بھی وہ واپس چلے جاتے تھے. وہ نہ صرف سوغدیانہ جاتے تھے بلکہ وہ جو کاشغر ہے یا چائنا ہے اس کی طرف بھی ٹریول کرتے تھے. تو انہی لوگوں کے ہاتھوں, انہی لوگوں کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرسچینٹی یا مینیکیزم جو ہے وہ ان علاقوں میں پھیل گیا تجارت کے ساتھ ساتھ. باقی بدھزم کی بات آپ نے کی, اس کے تو اپنے جو بڑے تھے لیڈر جن کو منکس کہتے ہیں, وہ منکس جو ہیں وہ خود ٹریول کرتے تھے. وہ خود جو ہے ان مشکل راستوں سے ٹریول کر کے اس کو بدھزم کو, بدھ مت کو, مذہب کو پھیلاتے تھے. تو سلک روٹ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس اور ریلیجن دونوں نے بیک اینڈ فورتھ ٹریول کیا ہے, یہاں سے وہاں بھی کیا ہے, وہاں سے یہاں بھی آئے, تو مکس یعنی ایک چیز رہا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. دیکھیں اگر سلک روڈ کے یہ والے, چاہے افغانستان والا ایک راؤٹ تھا, وہ نہیں ہوتا اور جو گلگت بلتستان کی گزرگاہ نہیں ہوتی, تو اس وقت بدھزم ایک یونیورسل انٹرنیشنل ریلیجن نہیں بنا ہوتا. تو سلک روڈ کی یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 55-60 کروڑ سے زیادہ جو ہے نا وہ بدھ مت کے پیروکار ہیں, اور وہ زیادہ تر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف, سنٹرل ایشیا, چائنا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, پورا کوریا تک, جاپان تک جو بدھ مت کا ریلیجن گیا ہے وہ انہی سلک روڈ کے راستوں سے گیا ہے یہ مذہب. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس میں جو روک آرٹس کی طرف ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ واپس پیچھے آتے ہیں, تو روک آرٹس پورے گلگت بلتستان میں صرف اسپیسیفک ہو کے جی وی کی بات کریں کتنے ہوں گے؟ کچھ اسٹڈیز کہتے ہیں کہ صرف دیامار بادشاہ کا جو ڈیم بن رہا ہے کوئی 50,000 سے زائد وہاں پہ سبمرج ہوں گے, اور آلریڈی ہم کافی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر چکے ہیں. کیش بناتے ہم نے خیال نہیں رکھا. اس روڈ پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں عالمبری سے لے کر شتیال تک سب سے ایک پیک رہا ہے, جو 8,000 قبل مسیح کی چیزیں بھی اگر ہمارے سامنے تھی تو ہم نے وہ بھی ہاتھوں سے خراب کی ہیں. تو ٹوٹل جی بی میں کتنے روک آرٹس ہوں گے؟ اور دیامر بادشاہ ڈیم یا باقی چیزوں کی وجہ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری ہم اپنے ہاتھوں سے ہی کھو نہیں رہے؟ آپ نے جو آخری بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے, اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہسٹری کو, اپنے کلچرل ہیریٹیج کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور بلکہ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ تماش بین بن کے دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. میری یہ سننے والوں سے, دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ اس کی ہم سب کو مل کے قدر کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات,
بہت جو گہری ریسرچ ہوئی ہے وہ زیادہ تر ہوئی ہے اسی عالم برج سے لے کر کے شتیال تک جی. تو یہاں پر 47,000 کارونگز اور انسکرپشنز ہیں جی، یعنی نقش و نگار اور تحریریں پرانی موجود ہیں. ان میں سے 36,000 بدقسمتی ہے ہماری کہ 36,000 جب دیامر بادشاہ ڈیم بنے گا تو اس میں پانی کے نیچے وہ آثار ڈوب جائیں گے. 36,000 کا فگر میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد ابھی جو ہوا ہے، ابھی ہمارے دوست بھی ہیں، بڑے نامور پروفیسر ہیں، ڈاکٹر جیسن نیلس، وہ مرتضیٰ تاج لمز کے پروفیسر ہیں، ان کے ساتھ مل کے ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. ان کی ابھی کی رپورٹ ہے کہ ان 36,000 میں سے بھی 5,000 ڈسٹرائے ہو چکے ہیں. کس کے ہاتھوں؟ اسی روڈ کنسٹرکشن اور جو سونے کی تلاش میں جن لوگوں نے وہاں کھدائیاں کی ہیں ابھی بھی چل رہی وہاں پہ، ان کے ہاتھوں یہ ابھی کا فگر 5,000 سے زیادہ تباہ ہو ڈسٹرائے ہو چکے ہیں. ہم نے کیے ہیں ڈسٹروئی، تباہ جی. ہو چکے، کیا تباہ کیے ہیں. اور آپ کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں جو روڈ کنسٹرکشن ہے اس میں ان چیزوں کی طرف دیکھا ہی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جتنی بھی ریسرچ کی ہے ابھی کچھ پاکستانی جو ریسرچرز ہیں، محققین ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے جتنا کام ہوا ہے وہ سارا یورپینز نے اور جو انگلش ہیں، انگریز ہیں، انہوں نے یا جرمنز نے اس پہ کام کیا ہے. اور وہی لوگ، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، پچھلے 40-45 سالوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا ایون دیامر بادشاہ کی پلاننگ سے پہلے سے کہ آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو بچانا چاہیے. اس میں یہ ساری ہزاروں سالوں کی تاریخ جو ہے وہ موجود ہے. اس کو کسی طرح سے پریزرو کریں. ہم نے نہ اس پہ تحقیق کی، نہ کوئی ہم نے ایسا میوزیم بنایا کہ جہاں پر ہم ان کو یا ان کی جو ہے نا ریپلیکاز کو ہم رکھ سکتے. تو یہ ایک اس وقت کا سناریو جو ہے وہ اس طرح سے ہے جی. کلچر کے اندر بہت بڑے، اب ظاہر آپ کا اپنا کمپوننٹ، آپ کی اپنی ہسٹری ہے، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اب ظاہر ہم کیسے اتنا بڑا ایسٹ اپنے ہاتھوں دفنا رہے ہیں. اتنی ایک الارمی سچویشن کیسے اس حد تک ڈیولپ ہو گئی کہ کوئی پروجیکٹ آتا ہے جیسے KKH بنا 1966 سے 1978 کے بیچ میں، چلیں 12 سال میں بنا. آپ کے پاس تب اتنی ایڈوکیسی نہیں تھی، آپ نے جانے دیا. دیامر بادشاہ ڈیم آپ کی آنکھوں کے سامنے بننا ہے تو ایٹ لیسٹ ریلوکیٹ کریں. آپ ان کے لیے کوئی ایسی اسپیس کی طرف آپ روکس کو لے کے جائیں. دنیا میں تو بہت سارے ورچوئل آ رہے ایسے، ابھی مطلب ان پرسن بھی جہاں پہ اس طرح کی کنسٹرکشن ہوئی ہے وہاں پہ موبائل اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لگا سکتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے کہ اتنا سیریس اس اتنے بڑے ایک میٹر کو لیا نہیں گیا، جبکہ بدھزم ٹھیک ہے ایک جگہ پہ، ہندوازم ایک جگہ پہ، آپ فیتھ کو الگ کر لیں. آپ کی اپنی شناخت ہے نا، آپ کی اپنی ہسٹری، آپ کا اپنا ایسٹ ہے. تو اتنا بڑا انٹینجیبل ایسٹ کیسے ہم اپنے ہاتھوں دفنا رہے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے جی. کچھ کسی حد تک کوشش ایک ہو رہی ہے، جو میں نے گزارش کی. اس وقت ورچوئل ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ جو ہے وہ جیسن نیلس اور لمز، مرتضیٰ تاج، یہ لوگ مل کے کر رہے ہیں. یہ ان کو پریزرو ڈاکیومنٹ کر کے اس کو ڈیجیٹلی پریزرو کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ایک ویب سائٹ بنائیں گے یا کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہوگی جو ایزیلی ڈیجیٹلی ایکسیسیبل ہوگی. یہ ایک کام، واحد کام جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. باقی ابھی بھی راستے ہیں. اگر ابھی بھی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان، ابھی بھی جو واپڈا ہے، ابھی بھی دیامر کے لوگ اگر چاہیں تو کئی طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو محفوظ بنایا جا سکتا. پہلا، آپ نے جس طرح بات کی کہ ڈیجیٹل ہمیں انسٹرومنٹس، ڈیجیٹل یعنی جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر کے اس کے ریپلیکاز بنانے چاہیے. کچھ پتھر ایسے ہیں جن کو آپ شفٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کو آپ
چلاس کے اندر یا گلگت کے اندر ایک میوزیم بنا کے وہاں آپ لے جا کے ان کو لگا سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چٹانیں ہیں جن کو اگر موو کرنے کا سوچیں گے تو نقصان پہنچائے بغیر ان کو ہلا نہیں سکیں گے آپ, توڑے بغیر یا نقصان. تو اس کا حل یہ ہے, دو حل ہو سکتے ہیں. ایک جو آپ وہاں سے منتقل کر سکتے ہیں, چلاس میں میوزیم بنائیں, گلگت میں بنائیں. میں تو کہتا ہوں کہ جی جو بھی کراکرم ہائی وے بنے گی ڈیم بننے کے بعد اس کے سائڈس پہ آپ کئی جگہوں پہ بنائیں, سپورٹس بنائیں, موو کریں. جو موو نہیں ہو سکتے ان کے آپ ریپلیکا بنائیں. آج کل ایسی ٹیکنالوجی ہے, ویسٹ کے پاس بھی ہے, مغرب کے پاس بھی ہے, اور مغرب پہ جانے کی بجائے ہمارا ہمسایہ ہے, آپ دروازہ کھٹکھٹائیں بالکل نیکسٹ ڈور ہمسایہ چائنا ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس کے تھرو آپ ریپلیکا بنائیں. اور ریپلیکا کو جو ہے وہ آپ انہی میوزیمز میں, بلکہ میری تجویز تو یہ ہے کہ ہم آپ کی وساطت سے لوگوں تک پہنچیں, ایکسپرٹس تک پہنچیں اور ان سے کہیں کہ جی میوزیم اینڈ آرکیولوجیکل پارکس بنائیں. مختلف جگہوں پہ آرکیولوجیکل پارکس. ویسے تو میوزیم جو ہے ہمارے یہاں پر کچھ لوگوں کو بورنگ لگیں گے, لیکن ان کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ پارک بنائیں. پارک میں یہ چیزیں رکھیں, وہاں پر بچوں کو سیر و تفریح بھی کرائیں, فیملیز کو آپ بلائیں, ٹورسٹ جو جاتے ہیں ان کے لیے چیزیں وہاں رکھیں. ساتھ ساتھ راک آرٹ جو پرانا ہے اس کو بھی وہاں آویزاں کریں, اس کی بھی وہاں پر آپ نمائش کریں ریپلیکاز بنا کے. تو ابھی بھی اگر کوئی سیریس لے اس کو تو ابھی بھی گنجائش ہے, ابھی بھی وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے. ہم ایکچولی بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم اپنا ورثہ اپنے ہاتھوں خود دفنا رہے ہیں. اس سے میرے خیال سے کوئی سیڈ بات شاید ہی کوئی ہوگی کہ ایک انفارچونیٹ بات ہوگی. اب ہم جب انٹینجیبل ٹوریزم کی بات کرتے ہیں, ایون ٹوریزم کی بات کریں, لوگ صرف آپ کا وہاں پہ چٹان دیکھنے, آپ کا پہاڑ دیکھنے یا صرف گلیشیئر دیکھنے نہیں آتا. ویو کے ساتھ اگر آپ ریلیجیس ٹوریزم کتنا بڑا ہے, آپ مسلمان دیکھیں نا, آپ اگر سعودی عربیہ جا رہے ہیں, مسلمانوں کی اگر 1.5 ارب آبادی میں سے 50-60 لاکھ اگر وہاں اینولی جاتا ہے تو آپ بلینز آف ڈالرز کا ریونیو دے رہے ہیں سعودی عربیہ کو. اگر 50-60 کروڑ یعنی 500 سے 600 ملین ہمارے پاس بدھسٹ ہیں, ان کا تو مکہ ہے نا مسلمانوں کی طرح کی. اسی سوات سے لے کر اگر ہم جی بی میں کریں, ہم ریلیجیس ٹوریزم کی طرف چلے جائیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم انٹینجیبل ٹوریزم کی طرف, اس کی لینگویجز ہیں, باقی چیزیں تھیں, اس وقت کو سنک کر کے چیزیں بنائیں, تو کتنا اچھا ایک ٹوریزم کا موقع ہے. میرے خیال سے کنونشنل ٹوریزم سے اس والے ٹوریزم کے اندر بہت زیادہ اسکوپ میں دیکھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے میرے دل کے قریب جو ہے نا وہ بات کی. اکثر جگہوں پہ میں بات یہ کرتا ہوں کہ جی یہ اسلام غیر اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو مثال 3 ملکوں کی دے سکتا ہوں. ترکی اسلامی ملک ہے, مسلمان ملک ہے. ایجپٹ اسلامی ملک ہے, مسلمان ملک ہے. ان دونوں سے چھوٹا جارڈن جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے. لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ترکی جو ہے اس نے 2024 میں $61 بلین اپنے ٹورزم سے کمائے. ٹھیک ہے نا جی, اس کے اسلامی تشخص پہ لوگوں کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. ایجپٹ جو ہے میرے پاس فگر ہے, اس نے $19 بلین ٹورزم سے کمائے ہیں. نہ ایجپٹ میں کوئی ہم مسلمانوں کا مقدس مقام ہے, نہ ترکی میں ایسا کوئی ہے کہ مطلب جس کو ہم مطلب مکہ مدینہ کے برابر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اردن دیکھیں آپ, اردن جو ہے اس چھوٹا سا ملک ہے, اس نے 2024 میں $7.2 بلین ٹورزم سے کمائے ہیں. اور ہم نے ان تینوں کے مقابلے میں پاکستان نے کتنا حاصل کیا ہے جی ریونیو؟ 3.3 بلین. ہم ان سب میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ہیں. کلچر, سویلائزیشن, ہیریٹیج کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. جی بی کا یہ صرف راک آرٹ جو ہے, اس کو آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اگر ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں تقسیم کریں اور خالی صرف دنیا کے بدھسٹس کو یہاں لے کے آئیں, بلائیں, اور جو میں نے گزارش کی نا ایسے نقش و نگار ہیں کہ اس کو ہم اور آپ بھی دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے
کیا آرٹسٹ ہوگا جس نے اس طرح دل لگا کے ان پہ کام کیا ہوگا. تو اگر ہم یہاں ان کو لائیں خالی بدھزم یا بدھسٹ پلگریمیج یا ریلیجس ٹورزم پہ ہم کام کریں تو میرا خیال ہے دیامر جو ہے وہ صرف فیری میڈوز یا استور کی خوبصورت وادیوں کے لیے مشہور نہیں ہوگا. پوری دنیا میں اس ہیریٹیج کی وجہ سے کہاں پہنچ سکتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں کتنا روزگار آ سکتا ہے. تو میں نے گزارش کی نا اس میں اسلام غیر اسلامی کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، ٹورزم کے ساتھ ریلیجن کا اس طرح کا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے نا کہ آپ کا کوئی اسلام ہرٹ ہوگا کچھ اور ہرٹ ہوگا، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ترکی کی مثال، جارڈن کی مثال ہم نے رکھی. یہ ہماری کم ذہنی ہے کہ ہم بیٹھ کے اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. ہماری کم ذہنی نہیں ہے، ظاہر ہے ہماری ایک ایکسٹریمزم اپروچ ہے. ایکسٹریمزم ہمارے اندر تھاٹس ہیں تو وہ چیزیں ہیں. ورنہ آپ دیکھیں، میں اس دن کہیں بیٹھے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے، کوہستان، دیامر یا گلگت بلتستان میں آج ہم خواتین کو لمٹ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ اوپن ہو کے چیزیں نہیں کر سکتی، جبکہ 16ویں 17ویں صدی میں وہاں کے جو ڈیسیجن میکنگ یا ڈیسیجن میکرز جو تھے وہ سارے خواتین تھے، نمبرداران ساری خواتین ہوتی تھیں. سونی جواری دیکھیں گلگت بلتستان میں، ددی جواری دیکھیں آپ، بالکل. تو 300 400 500 سال پہلے خواتین اتنے امپاور تھیں. تو ہم اپنی سوچ کو اتنا کرٹین نہ کریں کہ آپ جگہ میں جا کے بند کریں، اور یہ پاپولزم اور ایکسٹریمزم والا معاملہ ہو جاتا ہے. جیسے مودی نہیں کہتے انڈیا میں کہ کچھ 20-25 کروڑ وہاں پر اگر مسلمان ہیں تو ان کو کوئی 1.25 ارب ہندو اگر ہیں تو ان سے کیا خطرہ ہی ہو سکتا ہے. پاکستان میں اگر مائنورٹیز سب ملا لیں تو 15-20% بھی نہیں ہے، تو ان سے کیا 80% کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح گلگت بلتستان میں تو کوئی ہے بھی نہیں، اگر اسلام ہی وہاں پہ تو کیا ہی خطرہ ہو سکتا ہے. لوگوں کو سوچ کھول کے جو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اور فیوچر ہے بھی پولرزم کا، ڈائیورسٹی کا، آپ اپنی چیزوں کو کلچرلی آپ چیزوں کو سیل کریں گے تو بہت ایک زبردست طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں میں نے دیامر میں سفر کیا ہے. دیامر کے جو لوگ ہیں نا، زیادہ تر جو لوگ ہیں ان میں یہ ایشو نہیں ہے. مطلب اگر ان میں ایشو نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر گورنمنٹ کی سرپرستی ہمیں چاہیے. دیکھیں آپ نے اگر گلگت سے پڑھا ہے، جی بی سے پڑھا ہے، میں نے تو میٹرک تک وہاں گلگت بلتستان سے تعلیم حاصل کی ہے. وہاں ہمارے نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں تھی. اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، چلاس کے راک آرٹ کے بارے میں. تو ہمیں مطلب حکومت سے بھی ہماری جو ہے نا یہ مطلب اپیل یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو اسکول ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن میں پڑھانا شروع کریں. ہماری تاریخ کیا ہے، ثقافت کیا ہے، ثقافتی ورثہ کیا ہے، ہم پڑھاتے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی اور بلتستان یونیورسٹی آف بلتستان، وہاں بھی میں نے اس پہ کوئی اس پائے کی ریسرچ نہیں دیکھی. آ کے کوئی انٹرنیشنل اسکالر جیسے ابھی پروجیکٹ چل رہا ہے وہ آ کے کوئی ورک شاپ کرائیں، کیپیسٹی بلڈنگ کرائیں تو دیٹس اٹ. تو آپ کو جو ہے نا اس کو اپنے تعلیمی نظام کا حصہ بنانا پڑے گا. خالی جو ہے نا تقریریں کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. آپ کو اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ٹورزم، سپورٹس، کلچر، آرکیولوجی، میوزیمز، اس کی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. میں نے گلگت میں کام کیا ہے بہت کلوزلی وہاں کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. میں نے کسی اینول ڈیولپمنٹ پلان میں آرکیولوجی پہ کوئی ریسرچ، کوئی منصوبہ نہیں دیکھا. آپ نے وہاں پر پراپر کھدائیاں نہیں کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے جو لوٹرز ہیں جو آ کے مشینیں لا کے سکیننگ کر کے وہاں سے جو کچھ بھی نیچے سے ملتا ہے وہاں سے نکال کے لے کے بیچتے ہیں. تو ہمیں کچھ اس پہ ہر لیول سے، کمیونٹی لیول سے، اسکالر ریسرچ لیول سے، گورنمنٹ لیول سے کرنا ہوگا. تبھی ایک پلان بنائے بغیر ہم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. آپ کی بات سے میں ڈس ایگری کروں گا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم نے کھدائیاں کی ہیں. ہم نے روڈ کی کھدائی کی ہے، باقی طور کوئی کام کی کھدائی ہم نے نہیں کی ہے. صرف روڈ کھدا کی ہے، روڈ آپ بناتے ہیں اور ہر 2 مہینے بعد اس کو دوبارہ کھودتے ہیں. تو ہم نے ٹوٹل ورثے کو اسی کھود میں دفن کر دیا، باقی اور کوئی چیز ہم نے نہیں کیا. یہ درست بات ہے، یہ درست بات. تو انفارچونیٹلی ہم یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ تو بس کھدائی میں لگے ہیں، لیکن کھدائی بھی انلیگل، جیسے وہاں پہ گولڈ مائننگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بدھا وغیرہ کٹ رہے ہیں، یا وہاں پہ ہماری ہسٹری کٹ رہی ہے، دفن ہو رہی ہے. اسی طرح وہیں اداروں کا بھی حال ہے جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. اب آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کی جب آپ بات کرتے تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ تو ہے، شاید ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی
آئی ڈونٹ نو ان کو پتہ بھی ہے کہ کرنا کیا ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, کانسٹنٹس نہیں ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. ہماری تو ریکویسٹ ہوگی آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ والوں سے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ایگریسولی لے کے جائیں, کوئی پروجیکٹس لے کے آئیں اور پروپوزلز وہ فلوٹ تو کریں. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ریسورس نہیں تو دنیا میں بلینس آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں اداروں کے پاس, آپ جائیں ان کے پاس, آپ ان سے لے کے آئیں. ایون آپ بدھزم کے اگر اس طرح کے ایک انیشیٹو لینا چاہتے ہیں, کیا وہ آرگنائزیشن سپورٹ آپ کو نہیں کریں گے؟ آپ کو کر سکتی ہیں. تو میرے خیال سے کم کیپیسٹی ہونا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا ڈپارٹمنٹس کی, کہ وہ نہیں کر پاتے ہیں, اور کوئی پرائیویٹ انٹیٹی جا کے چیزوں کو اوورٹیک کر کے کرنا اس کی بس کی بھی بات نہیں ہوتی. تو سسٹمز کے اندر بہت بڑے لوپ ہولز بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب. آپ کی بات بہت, آپ نے اس کو بڑا اچھا کنکلوڈ کیا ہے جی. میں صرف ایک اضافہ کروں گا, ڈپارٹمنٹ کے اندر کیپیسٹی شاید نہیں ہے, لیکن لکیلی جی بی کے کونے کونے میں اس وقت کوالیفائڈ نوجوان آرکیولوجسٹ موجود ہیں, جو قائد اعظم یونیورسٹی, پشاور یونیورسٹی اور ملک کی دیگر یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں. انہوں نے اپنی وہاں پر ریسرچ بھی کی ہے کسی حد تک. تو اگر آپ ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں, ڈپارٹمنٹ کے پاس ہر چیز کی گنجائش اگر نہیں ہے تو ایسے نوجوانوں کو آپ شامل کر سکتے ہیں. ایون دیامر کے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کوالیفائڈ بچے جو وہاں ظاہر ہے کوئی جاب نہیں ہے تو وہ یہاں پاکستان کے دوسرے شہروں میں ایون کراچی کی حد تک وہاں پر جابز کر رہے ہیں. تو وہ کیوں نہیں کریں گے, کیوں نہیں اپنا ٹائم لگائیں گے؟ تو اصل کام ہوتا ہے ویژن دینے کا. ڈپارٹمنٹ کا کام, جس طرح ٹورزم کتنا آگے ہے جی, جو عام ٹورزم ہے جس کو آپ سائٹ سینگ کہتے ہیں یا ایڈونچر ٹورزم کہتے ہیں, یا اور جو ٹورزم ہے جسٹ جیپ سفاریز اور اس طرح کی, تو آپ کا ویژن اگر کلچرل اور ہیریٹیج ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ کا کام تو ویژن دینا ہے نا. تو ویژن دیں, آپ نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلی جو ہے نا لوگ آپ کے ساتھ بالکل کام کریں گے اگر آپ کے پاس ویژن ہو. تو بالکل آپ کی بات سے ایگری کروں گا, اس کے اندر بہت گنجائش ہے, بہت کچھ اس پہ ہو سکتا ہے اگر اس کی ابتدا کی جائے, بسم اللہ کہیں سے کریں تو اس کے اندر بہت گنجائش ہے. اس کو پروگرام کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے اور کچھ اور ایکسپرٹس کو بھی ہم انگیج کرتے ہیں, اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. اور سارے ہم بات کریں کلچر پہ یا بات کریں ہیریٹیج پہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے. ایک پروگرام یا ایک پوڈ کاسٹ میں ناانصافی ہے کہ اگر ہم بات کرنے کی کوشش بھی کریں. آج ہم ہسٹوریکل سگنیفیکینس اپنی شناخت سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے. اگلی پروگرام میں مزید اس کو آگے ہم بڑھا کے لے کے جائیں گے. بہت انٹرسٹنگ اور بہت انگیجنگ پروگرام ہوا, بہت ہم نے انجوائے کیا, ہمارے آڈینس نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کہنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ مجھے بلانے کا. یہ IMN کی روایت ہے, آپ لوگ اہم ایشوز پہ پروگرام کرتے ہیں اور کلچر اینڈ ہیریٹیج پہ بھی آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں, لیکن اس کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری عزت افزائی کی, مجھے بلایا, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.